کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش نفس پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہش نفس کو غالب نہیں کیا بلکہ شریعت کے سے مغلوب کر دیا خواہش نفس کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انسان کی کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، مال زیادہ مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے، بلکہ مال کا فتنہ تو اتنا خطرناک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال میں لگ کر انسان اپنے ایمان کو بھی گنوا بیٹھتا ہے، اس مال کے پیچھے انسان بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، دوستوں کی دوستیاں ختم کروا دیتا ہے یہ مال۔ صحابہ کرام کے زمانے میں فقر و فاقہ کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالت بھی صحابہ کرام کی ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، صحابہ کرام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ بھوک کی وجہ سے جب انسان 1 دن 2 دن 3 دن کھانا نہ ملے تو انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کام کاج کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہیں خدا نہ خواستہ ریڑھ کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کیونکہ جسمانی کام تھا، خندق کھود رہے تھے، طاقت چاہیے تھی، کھانے کو کچھ تھا نہیں، بھوکے پیاسے، پانی بھی کم وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فراوانی فرما دی، خوب پانی ماشاءاللہ، زمزم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گیا، مدینہ منورہ میں بھی زمزم بھی پیتے ہیں سب، اللہ نے فراوانی کر دی پانی کی بھی، ورنہ پانی کی بھی قلت تھی اس وقت۔ تو بھوک کی وجہ سے ایک صحابی نے دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، وہ پتھر باندھ لیتے تھے کسی چیز سے، پتھر گول پتھر لے کر نا پیٹ پر رکھ کے تو اسے باندھ لیتے تھے کمر کے ساتھ، تاکہ پیچھے کمر کو ریڑھ کی ہڈی کو سہارا مل جائے کسی چیز کا۔ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کبھی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنا کچھ کھاتے پیتے ہیں ہم، اللہ اکبر، پھر بھی ناشکریاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر وقت ناشکری، ہر وقت ناشکری، مندہ ہے جی کاروبار پہ، مندہ ہے جی، مندہ ہے، اللہ اتنا کچھ دیتا ہے اور ہم ہر وقت اس کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جتنی وہ نعمتیں ہمیں دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ میرے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا قمیض اٹھایا اور دکھایا کہ یہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ خندق کھود رہے تھے، چٹانیں توڑ رہے تھے، طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے انتظام کیا ہے، آپ تشریف لائیے، بس 1-2 ساتھی اپنے ساتھ لے لیجئے، زیادہ کا انتظام نہیں ہے۔ بڑا واضح طور پہ انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ تشریف لے آئیے، کھانے کا انتظام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا صحابہ کرام نے، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آ جاؤ۔ اللہ، اور وہ پریشان جا کر بیوی سے عرض کیا کہ میں نے تو 1-2 کی دعوت کی تھی، آپ نے ساروں کو بلا لیا ہے، تو کیا کریں؟
بیوی نے عرض کیا کہ آپ نے بتا دیا تھا نا واضح طور پہ صاف انداز سے. ہاں جی میں نے تو بالکل بتا دیا تھا. بیوی نے کہا بیوی بھی ایمان والی تھی. کہنے لگی پھر فکر کی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول جانے, اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, ہم نے بتا دیا تھا. آپ تشریف لائے, صحابہ کرام بھی حاضر ہو گئے اور آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ اس پہ سے کپڑا نہ ہٹانا جب تک میں نہ آ جاؤں نا. آٹا, سالن, جو بھی چیز ہے کھانے کی اس کو ڈھک کے رکھنا اور بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہنا. صحابہ کرام کی ایک جماعت آتی تھی اور کھا کر باہر نکل جاتی تھی, پھر دوسری جماعت آتی تھی کھا کر باہر نکل جاتی تھی, پھر تیسری جماعت آتی تھی کھا کر باہر نکل جاتی تھی, اور کھانا اتنا کا اتنا. خیر یہ اللہ تعالیٰ نے برکت کب دکھائی؟ جب قربانی, صحابہ کرام نے قربانی دکھائی, اللہ تعالیٰ نے برکت دکھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان معجزوں کی برکت امت کے ساتھ رکھ دی ہے, بشرطے کہ یہ امت اللہ کے لیے قربانی بھی کرنے والی ہو, قربانی بھی کرنے والی. تو اس وقت جب بھوک کا عالم تھا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد فتوحات کے دروازے کھلیں گے, تم پر مال کی کثرت ہوگی, تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اس وقت جس ہم حال میں ہیں کہ کبھی کچھ کھانے کو مل گیا کبھی نہ ملا, تو اس حال میں ہیں جس حال میں اب ہیں, ہماری یہ حالت زیادہ بہتر ہوگی یا وہ حالت جب ہمارے پاس مال آ جائے گا وہ حالت بہتر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حال جو اس وقت تمہاری حالت ہے, اس وقت تمہاری حالت بہتر ہے اس زمانے سے جب لوگوں کے پاس مال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا فتنہ مال ہے. صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ان کے پاس مال آتا تھا, ادھر آتا تھا اور ادھر خرچ کرتے تھے, وہ مال کو جمع رکھنا جانتے ہی نہیں تھے, ان کا تو یہ حال تھا. تو اس امت کا بڑا فتنہ وہ مال ہے, مال.